إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام۔ حمد و ثنا کے بعد میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں، آج کے اس جمعہ کے خطبے میں میں آپ لوگوں کے سامنے جس عنوان کے تحت قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں سنانے والا ہوں وہ ہے محرم کی فضیلت اور بدعات۔ کیونکہ محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اس مہینے کو لے کر کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ آج اکثریت مسلمانوں کی ایسی ہے جو قرآن و سنت سے دور ہے، اور خاص طور سے اسلامی مہینے کون سے ہیں اور ان مہینوں میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، ان مہینوں کی کیا فضیلت آئی ہے، اکثر مسلمانوں کو نہیں معلوم ہے۔ مسلمانوں کو زیادہ تر معلوم ہے تو صرف 2 مہینے معلوم ہے، ایک رمضان کا مہینہ، ایک بقرعید کا مہینہ۔ رمضان کو ایک عید، بقرعید کو ایک عید، اور اس کے علاوہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو محرم کو بھی ایک عید سمجھتے ہیں۔ اسلام میں 3 عید ہے سمجھتے ہیں، رمضان کی عید، بقرعید کی عید، محرم کی عید۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں حکومت کی طرف سے بھی محرم کا ایک ہالیڈے ملتا ہے، یعنی محرم بھی ایک عید سمجھی جاتی ہے۔ تو کیا کرنا، کون سا عید ہے کون سا عید نہیں ہے، کون سے مہینے میں کون سے روزے رکھنا، کون سی نمازیں پڑھنا، کتنے رکھنا، اس کو لے کر بہت سارے مسلمانوں کو علم ہی نہیں ہے۔ جب علم نہیں ہے تو بدعتیں کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں۔ جب صحیح علم ہوگا تو صحیح عبادت ہوگی۔ تو اس لیے اس محرم کے مہینے کو لے کر کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ ذرا غور سے سننا۔ دیکھیے، محرم کی فضیلت میں سب سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ حرمت والا مہینہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس مہینے کو، یعنی حرمت والے 4 مہینے، پہلے دلیل دیکھو سورہ توبہ آیت نمبر 36، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں 12 کے ہیں، اسی دن سے جب سے آسمان و زمین کو اس نے پیدا کیا ہے، ان میں سے 4 حرمت اور ادب کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بولا کہ 4 مہینے ادب کے ہیں، حرمت والے ہیں، ان میں ایک مہینہ محرم کا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ 4 مہینوں کی حرمت مکہ کے مشرکین میں بھی تھی، یعنی یہ 4 مہینوں میں وہ لوگ بھی زیادتی، گناہ اور حرام کام نہیں کرتے تھے، ان مہینوں کا احترام کرتے تھے، اس کو حرمت والا مہینہ کہا جاتا۔ یعنی یہ 4 مہینوں میں، کیونکہ عرب کے لوگ قتل کرنا، مار پیٹ کرنا، لوٹنا، چوری کرنا یہ ان کی عادت تھی، لیکن یہ 4 مہینوں میں اگر کوئی باپ کو قتل کرے سو دشمن بھی سامنے آ جاتا تو ارے یہ حرمت والا مہینہ ہے بھائی، یہ محرم کا مہینہ ہے بھائی، اس میں قتل نہیں کروں گا، بلکہ چھوڑ دیتے تھے، اتنا احترام کرتے تھے۔
تو یہ ہمارے لیے بھی احترام والے مہینے ہیں، ان میں سے یہ محرم کا مہینہ بھی ہے۔ تو اس مہینے میں بھی خاص طور سے جب مکے کے مشرک بھی ادب کرتے تھے، اللہ تعالیٰ بولا کہ یہ تمہارے لیے بھی حرمت کے ہے، تو اس میں ہم بھی گناہوں سے بچنے والے بنے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے والے بنے۔ ان 4 مہینوں میں ایک مہینہ یہ بھی ہے محرم کا مہینہ۔ دوسری چیز یہ ہے، اس مہینے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق صحیح مسلم میں یہ روایت ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنا مہینہ کہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ تو یہ ایک مہینے کی، اس محرم کے مہینے کی فضیلت ہے۔ پھر اسی طرح اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھنا ہے، زیادہ سے زیادہ، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے، رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ اللہ کا مہینہ محرم کے مہینے کا روزہ ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ یعنی رمضان کے مہینے کے بعد اگر کسی روزے کی افضلیت ہے تو وہ یہ محرم کے مہینے کی ہے۔ تو محرم کے مہینے میں بھی زیادہ سے زیادہ روزے رکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد 5ویں فضیلت یہ ہے کہ محرم میں عاشوراء ہے۔ عاشوراء کیا؟ محرم کی 10 تاریخ کو عاشوراء کہتے ہیں، اور اس عاشوراء کے روزے کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، عاشوراء کا روزہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ جیسا کہ ابھی ہم 1 مہینہ پہلے عید الاضحیٰ میں ایک روزہ رکھے تھے، عرفہ کا روزہ رکھے تھے، اس کے تعلق سے سنے 2 سال کے گناہوں کا کفارہ۔ اسی طرح یہ محرم کا جو مہینہ ہے، عاشوراء کا جو روزہ ہے، اس میں اگر 1 روزہ رکھیں گے 1 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ تو اب یہاں پر ایک بات یہ بھی یاد رکھو، یہ جو گناہ معاف ہونے والی جتنی بھی حدیثیں ہیں، 1 روزہ رکھو 1 سال کے گناہ، 1 روزہ رکھو 2 سال کے گناہ، یہ نماز پڑھو اتنے سال کے گناہ معاف ہوں گے، یہ سب صغیرہ گناہوں کی بات ہے، یاد رکھو، کبیرہ گناہوں کی نہیں، بڑے گناہوں کی نہیں۔ ورنہ یہ نہیں سوچنا چلو جی ادھر گناہ بھی کر لیں گے اور ادھر روزے بھی رکھ لیں گے، بس ختم۔ ایک بقرعید میں روزہ رکھے 2 سال کے گناہ معاف ہے نا، ختم، میرے گناہ معاف ہو گئے۔ اب کس کو بولے اس کو مارو پیٹو گالیاں دو ناچو کھیلو کودو حرام کا کھاؤ ظلم کرو سب کرو، پھر روزہ رکھ لے کہ اللہ میرے گناہ پورے معاف کر دیا، سمجھنا یہ دھوکہ ہے۔ یہ صغیرہ گناہ، چھوٹے چھوٹے گناہ، جانے انجانے میں بھول چوک سے جو ہمارے سے غلطیاں ہو جاتے وہ گناہ اللہ معاف کرتا، جان بوجھ کے کرے سے گناہ اللہ نہیں معاف کرتا۔ اس کے لیے پھر توبہ، یا نہیں تو توبہ نہیں کرے تو اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد سزا دے کے اس کے بعد جنت میں داخل کرتا، اگر توحید پرست ہے تو اس لیے یاد رکھ لو، نماز پڑھ لیتے ہوئے گناہ کر لیں گے، روزہ رکھ لیتے ہوئے گناہ کر لیں گے، یہ سوچنا بہت بڑی غلطی ہے، اس چیز کو ذہن میں رکھ لینا۔ پھر اس کے بعد اب یہ جو روزہ ہے کون سا رکھنا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کو گئے ہجرت کر کے، تو وہاں کے یہودی بھی روزہ رکھ رہے تھے۔ کون سا روزہ؟ محرم کی 10 تاریخ کا روزہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے اصل میں یہ روزہ تو ہم رکھیں گے، کیونکہ اسی دن اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون سے نجات دیا تھا، فرعون کے ظلم سے بنی اسرائیل کو بچا لیا تھا، یہی دن تھا وہ 10ویں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے یہودی رکھ رہے اس خوشی میں، تو اصل میں ہم بھی رکھیں گے کیونکہ وہ ہمارے بھائی ہیں، لیکن ہم یہودیوں کی مخالفت کریں گے، وہ لوگ 10 کو رکھ رہے تو ہم 9 اور 10 کو رکھیں گے، بولے اللہ کے رسول۔ ان کے جیسا سیم رکھے تو یہ پھر ان کی مشابہت ہوتی، تو اس لیے ہم 9-10 رکھیں گے اگلا سال، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اگلا سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رکھے کیونکہ انتقال ہو گیا۔ تو اب ہم رکھیں گے تو 2 روزے رکھیں گے، 9 اور 10 کا، 2 دن کا روزہ رکھنے سے 1 سال کے گناہ صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے۔ اچھا اب یہاں پر ایک مسئلہ ہے، لوگ سوال کرتے مول صاحب اگر ہم 9 کا نہیں رکھے، 9 کے دن نہیں اٹھے، 9 کے دن کچھ بھی مجبوری تھی، تو اب 10-11 کا رکھ سکتے کیا؟ اختلافی مسئلہ ہے بھائی، علماء سے پوچھ لینا، کیونکہ علماء میں اس چیز میں اختلاف ہے۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ 10-11 کا بھی رکھ لے سکتے، کچھ علماء کہتے ہیں اگر 9 کے دن کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں رکھ سکے تو 10 کا ایک تو بھی رکھ لو، اختلافی مسئلہ ہے۔ بس یہ کیا ہے، 9 کا اور 10 کا روزہ رکھنا یہی ہمارے لیے بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے اب اس کے بعد ہم لوگ محرم کا مہینہ شروع ہوتے ہی کچھ واٹس ایپ پہ میسیجز کو فارورڈ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں جو کہ جھوٹے اور غلط میسیجز ہیں۔ کیا میسیجز فارورڈ ہوتے؟ اس مہینے کو لے کر لوگ یہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی توبہ محرم کی 10 تاریخ کو قبول ہوئی، پھر اسی طرح ایوب علیہ السلام کی بیماری اسی محرم کی 10 تاریخ کو شفا ہو گئی، یونس علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ محرم کی 10 تاریخ کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا، پھر اسی طرح
اللہ تعالیٰ دنیا کو محرم کی 10 تاریخ کو ہی بنایا اور قیامت کا دن بھی محرم کے 10 تاریخ کو ہی آتا. ایسے جتنی بھی باتیں ہم سنتے ہیں یا واٹس ایپ پہ ویڈیوز دیکھتے ہیں، میسیجز آتے ہیں، یہ سب بے دلیل باتیں ہیں، یہ سب غلط باتیں ہیں، ان میں کوئی سچائی نہیں ہے. قرآن و حدیث میں اس کی کوئی صحیح دلیل نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اب اس کے بعد ایک مسئلہ جو کہ ہمارے معاشرے میں ایک نہیں بلکہ کئی مسائل ہیں، ایک ایک کر کے میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا جو کہ غلط طریقے ہمارے سماج میں ہم دیکھتے ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ محرم کے مہینے کو غم کا مہینہ کہا جاتا. محرم کے مہینے کو غم کا مہینہ کہا جاتا. اب یہ غم کا مہینہ کیوں سمجھتے؟ اس لیے کہ اسی مہینے میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، یہ بول کے اس مہینے میں غم منایا جاتا. اب غم منائے جانے کا مطلب یہ ہے، اب اس مہینے میں، محرم کے مہینے میں کلر کے کپڑے نہیں پہننا، محرم کے مہینے میں شادیاں نہیں کرنا، محرم کے مہینے میں گوشت نہیں کھانا، محرم کے مہینے میں مچھلی نہیں کھانا، محرم کے مہینے میں کوئی خوشی نہیں منانا، کیونکہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مہینے میں شہید ہو گئے. تو یہ ہم سب کے لیے غم کا مہینہ ہے. اب صرف غم منانا. اصل میں یہ شیعوں کا طریقہ ہے. شیعوں کو ہم دیکھتے، آپ ویڈیوز دیکھتے ہوں گے کہ اسی محرم کے مہینے میں وہ لوگ مار لیتے اپنے آپ کو، روتے، کاٹ لیتے، خون نکال لیتے اور چھڑی سے مار لیتے، کوڑوں سے مار لیتے، غم مناتے وہ لوگ، اس لیے کہ یہ غم کا مہینہ ہے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے. دیکھو میرے بھائی، اصل میں تاریخ میں بھی اختلاف ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر غم کا مہینہ اس لیے کہ یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہید ہوئے سو مہینہ ہے سمجھیں گے، تو یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 51 ہجری میں شہید ہوئے. کون سا؟ 51. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 51 ہجری میں شہید ہوئے. تو کیا اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منائے تھے اس کو غم کا مہینہ بول کے؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو شہید ہی نہیں ہوئے نا. اللہ کے رسول کے 40-50 سال کے بعد کا یہ واقعہ ہے. کیا صحابہ کبھی غم کا مہینہ سمجھے اس کو؟ نہیں منائے نا. تو پھر ہم اپنی طرف سے اس کو یہ غم کا مہینہ سمجھیں گے تو یہ غلط ہے. اچھا، ایک بات بھی، واٹس ایپ سٹیٹس آج ہر ایک آدمی لگا رہا. نوجوانوں خاص طور سے یاد رکھنا اس مسئلے کو، بغیر تحقیق کے جو واٹس ایپ پہ سٹیٹس آ گیا اس کو میں لگا لیتا ہوں تو پھر یہ تمہارے لیے گناہ ہوگا. بغیر تحقیق کے اگر کوئی غلط بات آپ اپنے واٹس ایپ سٹیٹس پہ لگا لیے تو وہ آپ کا واٹس ایپ سٹیٹس 100 لوگوں کے لیے دعوت بن جاتا. تمہارے کو دیکھ کے دوسرا لگاتا، اس کو دیکھ کے دوسرا لگاتا، سب لوگ ایک دوسرے کو فارورڈ کر لیتے ہوئے اس طرح کیا ہے غلط میسیجز فارورڈ کر لیتے. یہ تمہارے لیے غلط ہوگا، گناہ ہوگا. بغیر تحقیق کے کوئی غلط بات آپ واٹس ایپ کے سٹیٹس پہ نہیں لگا سکتے. اگر لگائیں گے تو پھر یہ آپ کا واٹس ایپ سٹیٹس بھی آپ کو جہنم میں لے جا سکتا. کیسے؟ محرم کے مہینے میں کیا سمجھتے ہیں بھائی؟ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. یہ ہم دیکھتے ہیں کوٹیشن آٹوؤں کے پیچھے، موبائل پہ، سٹیٹسوں پہ. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد کہتے ہیں، نعوذ باللہ. اب اس کے اوپر پیچھے نعتاں بھی لگا لیتے، کئی لوگ گانے لگا لیتے، سب شیعوں کی طرف سے آئے ہوئے بہت سارے ایسے باتیں لگا لیتے، میسیجز لگا لیتے. میرے بھائی یہ کتنی خطرناک بات ہے. اسلام کربلا کے بعد زندہ ہوتا. ارے کربلا کا اصل میں جو واقعہ ہے، کربلا میں کوئی جنگ نہیں ہوئی. جو لوگ بولتے کہ کربلا کی جنگ میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیے، یہ غلط بات ہے. جنگ نہیں ہوئی. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھوکے سے بلایا گیا تو کچھ خواتین کو، کچھ بچوں کو، کچھ ساتھیوں کو لے کر اللہ کے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے وہاں پر 70-80 لوگوں کو لے کے، جنگ کی تیاری کر کے نہیں گئے، دھوکے سے ان کو بلا کے خط لکھ کے ان کو قتل کر دیا گیا. یہ الگ واقعہ ہے، یہ ہسٹری ہے. بہرحال وہ تمام چیزیں بولنے کا میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، لیکن یہ کہنا کہ ہر کربلا کے بعد اسلام زندہ ہوتا ہے، یہ غلط ہے. کربلا کا واقعہ 50 سال کے بعد ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو اس کو غم کا مہینہ سمجھنا غلط ہے. تو عام طور پر ہمارے گھروں میں بھی میرے بھائیوں، ہمارے عورتوں کے پاس بھی زیادہ علم نہیں ہے، اس وجہ سے عورتیں بھی اس کو کیا سمجھتے؟ غلط سمجھتے ہیں. محرم کے مہینے میں شادی کرنے کو غلط. مجھے بتاؤ، یہ محرم کا مہینہ شروع ہوا، آپ کے علاقے میں اس مہینے میں مسلمانوں کی کوئی شادیاں، کوئی فنکشن ہال کبھی دکھتے ہیں؟ نہیں دکھتے. فنکشن ہالوں میں شادیاں ہوتی، یہ مہینے میں کوئی شادی نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ یہ غم کا مہینہ ہے بھائی. اب یہاں پر شادی نہیں ہو سکتی. میرے بھائی اسلام میں ایسا کوئی دن نہیں ہے، کوئی مہینہ نہیں ہے جس میں شادی نہیں ہو سکتی.
کسی دن کی وجہ سے، کسی مہینے کی وجہ سے، کسی رات کی وجہ سے اچھے کام کو نہیں کرنا، یہ بھی شرک ہوگا۔ کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدفعلی شرک ہے، بدفعلی شرک ہے۔ بدفعلی کا مطلب کوئی اچھا کام تم کرنے کے لیے جا رہے، کسی چیز کو دیکھ کے رک گئے تو یہ بدفعلی ہے۔ گھر میں سے نکلے گاؤں کو جانے کے لیے، سامنے کالی بلی آ گئی، ارے کالی بلی آ گئی بھائی کچھ تو بھی ہو جاتا نقصان بول کے پیچھے پلٹے، یہ بدفعلی۔ گھر کے چوکھٹ کے سامنے چپل آؤندہ ہو گیا، ساتھ ہی ہمارے عورتیں بولتے ارے چپل آؤندہ گرا رہے میاں اٹھا اٹھا، اس کو سیدھا کر بولتے، کیوں؟ آؤندہ ہوئے تو ہماری تقدیر آؤندی ہو جاتی۔ ٹوٹے ہوئے شیشے میں، اینک میں شکل نہیں دیکھتے، ذرہ جیسا ہمارے گھروں میں جو اینک ہے وہ نیچے گر جاتا، ٹوٹ گیا سمجھو، نکال کے سیدھا اس کو کچرے میں پھینکتے، کیوں؟ ارے اس میں اب شکل نہیں دیکھنا، اس میں شکل دیکھے تو کچھ تو بھی نقصان ہو جاتا۔ ایسے کتنی چیزیں ہیں۔ مغرب میں جھاڑو نہیں دینا، دروازے میں بیٹھ کے چھینکنا نہیں، اچھی باتیں بولتے وقت اگر کوئی بچہ بھی چھینک دیا، دلیندر اب بھی چھینک رہا، کیا رے اچھے باتیں بولتے وقت بولتے ہم لوگ، چھینکے تو پریشانی، کوا پکارے تو پریشانی، کالی بلی سامنے آئے تو پریشانی، بیوہ عورت سامنے آ گئے تو پریشانی، یہ دن اچھا نہیں، وہ رات اچھی نہیں، 3 تاریخ اچھا نہیں، 13 تاریخ اچھا نہیں، محرم کا مہینہ اچھا نہیں، ہفتے کا دن اچھا نہیں صفا کرنے کے لیے، کتنی باتیں ہمارے پاس۔ عورتیں ہمارے، اس لیے عورتوں کو سکھانا بھائی، ابھی ماشاءاللہ ہمارے بھائی بول رہے تھے کہ عورتوں کے لیے یہاں پر درس ہو رہا ہے مہینے میں 2 مرتبہ، بڑی خوشی ہوئی۔ عورتوں کو یہ تمام باتیں کھول کے سکھانا، ورنہ ہمارے کو نہیں معلوم، ہاں اوپر اوپر پھرتے ہوئے انتظام کر لیتے، لیکن عورتوں کے ذہنوں میں بہت سارے بدعتیں ہیں۔ بچیوں کو دیکھنے جاتے نا شادی کے رشتے کے لیے، بچیوں کو دیکھنے جا کے وہ دلہنوں کو پیروں کی انگلیاں دیکھتے کہتے، ایک ایک بچی کی چھوٹی انگلی جو آخری انگلی رہتی وہ لمبی رہتی، اس کے بازو والی چھوٹی رہتی، وہ دیکھ لے کے رشتہ ریجیکٹ کر دے کے آ جاتے، ارے نہیں بڑی چھوٹی انگلی بڑی ہے اس کی، یہ دلیندری ہے، یہ نحوست ہے، یہ کر لیے تو کچھ تو بھی ہو جاتا، اعوذ باللہ۔ بڑے خطرناک عقیدے بھائی عورتوں کے، تو اس لیے کسی بھی چیز کو منحوس سمجھے، یہ اچھا نہیں سمجھے تو پھر غلط ہے، یاد رکھو غلط ہے۔ محرم کے مہینے میں گوشت بھی کھا سکتے، محرم کے مہینے میں مچھلی کھا سکتے، محرم کے مہینے میں شادیاں کر سکتے، فنکشن کر سکتے، سب کچھ کر سکتے، ہر مہینے میں کر سکتے میرے بھائی۔ تو محرم کے مہینے کو منحوس سمجھنا یہ غلط ہے، محرم کے مہینے میں کالے کپڑے پہننا سمجھنا یہ بھی غلط ہے۔ پھر اسی طرح غم منانے کی جو بات ہے، اب یہ لوگ کیا کر رہے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن شہید ہو گئے بول کے ہر سال غم منا رہے، ہر سال غم منا رہے۔ اس طرح ہر سال غم منانا اسلامی طریقہ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے، اگر کسی کا انتقال ہو گیا تو صرف 3 دن غم منانا ہے، 3 ہی دن۔ صرف شوہر کے انتقال پر عورت کے لیے 4 مہینے 10 دن غم منانے کی اجازت ہے۔ صرف عورت کو اس کے شوہر کا انتقال ہوئے تو انہیں 4 مہینے 10 دن تک غم منائے گی، یعنی غم میں رہے گی، کوئی خوشی کے کام نہیں کرے گی۔ اس کے علاوہ کوئی بھی، کسی کا باپ مرا، کسی کی ماں مری، کسی کا بیٹا مرا، کسی کا بھائی مرا، 3 دن صرف، بس 3 دن کے بعد کوئی غم نہیں ہوگا، یاد رکھو۔ اب ذرا سوچنے بھی والی بات یہ ہے، کیا صرف حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے ہی شہید ہوئے، کوئی اور دوسرے صحابی شہید نہیں ہوئے کیا؟ اگر ایسا دیکھیں گے پیچھے مڑ کے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی شہید ہوئے۔ ان سے پہلے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 40 دن تک کھانا پانی بند کر کے ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ ان سے پہلے دیکھیں گے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آئے، پیچھے سے چھری لے کے آ کے دھوکے سے بھونک دیا، شہید کر دیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے۔ اس سے پہلے اگر دیکھیں گے تو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، جنگ احد میں ان کو بھی شہید کر دیا گیا، ان کے سینے کو چیر کے کلیجہ نکال کے چبایا گیا۔ ارے اگر غم منانا جائز ہوتا تو پھر صحابہ کے لیے سب سے بڑا غم جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تھا وہ سب سے بڑا غم تھا۔ صحابہ کہتے ہیں سب سے زیادہ خوشی ہم کو اس دن ملی جب ہم اسلام قبول کرے، اور سب سے زیادہ غم ہمیں اس وقت ہوا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا۔ کتنی مرتبہ سنے ہوں گے آپ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت صحابہ کی حالت کیسی تھی۔ اگر غم منانا جائز ہوتا تو سب سے پہلے اللہ کے رسول کا غم منانا جائز ہوتا تھا۔ اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی غم منائے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی غم منائے، عثمان رضی، کوئی صحابی غم نہیں منائے میرے بھائی۔ تو جب یہ تمام صحابہ کا کسی کا بھی غم منانا جائز نہیں ہے تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی غم منانا جائز نہیں ہوگا۔ اب اس کے بعد
اصل میں یہ غم نہیں ہے، غم کے نام پر خوشی ہے. یہ اصل میں اسلام کے دشمنوں کی پلاننگ ہے. یہ پلاننگ کے تحت جس دن غم کے نام پر یہ لوگ خوشیاں مناتے، مجھے بتاؤ یہ جو عاشورہ کا 10 تاریخ ہے، ہمارے علاقوں میں کتنے لوگ ہیں اس دن غم مناتے؟ غم کے نام پر اصل میں خوشیاں مناتے. اسی دن شربتیں بناتے، اسی دن چونگے بناتے، اسی دن دعوتاں کرتے، بڑے بڑے دیگاں پکاتے، اسی دن دعوتاں کر کے کھاتے. اسی دن کیا ہے وہ محرم کے سواریاں پنجے بٹھا کے ناچتے گاتے، ڈھول بجاتے، دھپڑے بجاتے. کیا کیا کرتے یہ لوگ؟ خوشی کے نام پر غم کے نام پر یہ لوگ خوشی مناتے ہیں. اصل میں کسی کو یہ غم نہیں ہے، یاد رکھو. غم کے نام پر یہ تمام شربتیں بنانا، چونگے بنانا، یہ تمام چیزیں غلط ہیں. اب اس کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں یہ محرم کا مہینہ جیسے ہی شروع ہوا، شروع کے 10 دن اکثر گاؤں میں، شاید یہاں پر بھی ہوں گا، ہمارے اپنے مسلمان بھائی، شیعوں کو تو چھوڑو کہ شیعہ لوگ مناتے تو مناتے ہیں، لیکن ہمارے اپنے آس پاس رہنے والے کتنے ایسے مسلمان بھائی ہیں جو یہ 10 دن پنجے بٹھاتے ہوئے، تعزیہ بناتے ہوئے، روزانہ رات کو سواریاں حال ان کو آتا ہے تو یہ سب ناچتے گاتے ہوئے پورے 10 دن منا کے 10ویں دن تعزیہ بنا کے اس کو لے کے جا کے پھینکے، ایک عید کی طرح مناتے ہیں. یہ بدترین شرک ہے، بدترین شرک ہے، بدترین شرک ہے. یاد رکھو، ان بھائیوں کو سمجھانا ہماری ذمہ داری ہے. کتنے ہم یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھتے ہیں کہ یہاں محرم ہے، یہاں محرم ہے، وہاں محرم ہے. ہم خالی ایک دوسرے کو شیئر کر لے کے ارے یہ مشرکاں ہیں، یہ ایسے ہے، یہ ویسے ہے، دیکھو ابھی بھی جاہلاں کیسا کر رہے بول کے 2-4 گالیاں دے دیتے. یہ کرنے والا کام نہیں ہے. کرنے والا کام یہ ہے، آج تک بھی اگر ہمارے پڑوسیوں میں کسی کا عقیدہ یہ ہے، ہمارے رشتہ داروں میں آج بھی اگر کوئی محرم کی عید مناتا ہے، پنجے اور سواریاں بٹھاتا ہے، تو اس کو سمجھاؤ، محبت سے اس کو بلاؤ، اس کو دعوت پہ بلاؤ، گھر پہ بلاؤ، اس کو یہ محرم کا مہینہ آنے سے پہلے توحید کیا ہے سکھاؤ، سمجھاؤ. یہ میرے بھائی، یہ ہماری ذمہ داری ہے. ورنہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ کتنے بدترین اعمال کر رہے. سواریوں کے نام پر ان کے جسم پہ جو آتا، اصل میں اس کو کیا بولتے؟ اس کو صاحب بولتے ہیں نا یہ لوگ. صاحب غیر مسلم بولتے دیوڑا چندی، دیوڑا چندی بول کے. یہ دیوڑا چندی صاحب آیا، سواریاں آئے، یہ کیا ہے بھائی؟ یہ انسان کے جسم پر، اصل میں آپ 5 پنجوں کی کبھی تحقیق کریں، کبھی معلوم کریں. ارے جو لوگ ناچتے ہیں ان سے بھی پوچھے تو ان کو اس کا علم نہیں ہے. یہ 5 پنجے کیا ہے رے میاں؟ اس کی ہسٹری کیا ہے؟ یہ کیوں بٹھاتے؟ یہ کون ہے جو تمہارے آنکھ پہ آ رہے ہیں؟ ان سے پوچھو، ان کو بھی نہیں معلوم یہ لوگ. اور یہ ناچنے والے سب کے سب شرابی، بے نمازی، جاہل، دین سے دور لوگ ہیں. کوئی اس میں متقی، پرہیزگار کوئی نہیں رہتا. ان کے اوپر کون آ رہے یہ 5 پنجے؟ علی، مولا علی. مولا علی کا ایک پنجہ. وہ پنجے کیا ہے؟ ایک لکڑی، ایک کھوٹی، اس کو کیا ہے وہ چاندی کا کچھ تو بھی پنجہ رہتا، اس کو ایک کھوٹی لگا دیے نیچے سے، وہ کلر کے چندیاں باندھ دیے، پھر اس کے اوپر کیا ہے اس کو دھپڑے بجانے ساتھی جی. وہ ڈھول کی وجہ سے وہ جو آواز آتی نا، سائنٹیفک بھی دیکھیں گے تو ایک بیماری ہے، لیکن اگر سائنٹیفک نہیں دیکھیں گے تو یہ کیا ہے ان کے جسم میں. ان لوگ سواریاں آتے بولتے، سواریاں نہیں، ان کے جسم پہ شیطان آتے. کوئی صاحب نہیں آتا، ان کے جسم پہ شیطان آتا. وہ جو آواز ہوتی نا، وہ آواز کی وجہ سے انسان کے اندر وہ کپکپی شروع ہو جاتی، وہ بے ہوش ہو جاتا، مدہوش ہو جاتا، وہ الگ دنیا میں چلے جا کے انہیں ناچنا شروع کرتا. اب وہ پنجے پکڑ کے انہوں ناچتے رہتے. اب اس کو انہوں صاحب ہے، صاحب ہے، یہ سواریاں ہیں. مولا علی کہتے. مولا علی کون؟ علی رضی اللہ تعالیٰ. پنجوں کے نام آپ کبھی پوچھ کے دیکھو. مولا علی سب سے بڑا پنجہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اس کے بعد میں حسن حسین کا پنجہ. اس کے بعد میں کربلا کا پنجہ. یہ جاہلوں کو اتنا بھی نہیں معلوم، کربلا نام کا کوئی آدمی نہیں تھا، کربلا میدان کا نام تھا. لیکن کربلا کا بھی، کربلا دیوڑو بول کے غیر مسلموں کو بھی معلوم ہے. یہ وہ ایک پنجہ. یہ پورے سواریاں آ جاتے. اس کے علاوہ بھی کئی لوگوں کے کئی سواریاں آ جاتے، عورتوں کو بھی آ جاتے. کہتے فاطمہ آتے، کہتے آنکھ پہ. میں دیکھا اپنے آنکھوں سے دیکھا بھائی. محرم میں جھولتے عورتیں بھی جھولنا شروع کر دیتے. ارے اس کو کون سا صاحب آیا؟ اس کے آنکھ پہ فاطمہ آئی. کہتے اعوذ باللہ. علی رضی، کتنا خطرناک عقیدہ بھائی. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا انتقال ہو گیا ہے، کیا وہ زندہ ہو کے یہ شرابی ہے، بے نمازی ہے، بے دین، اس کے اوپر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے؟ نعوذ باللہ. کتنی خطرناک بات. فاطمہ نعوذ باللہ زندہ ہو کے اس کے آنکھ پہ آ گئی. حسن حسین زندہ ہو کے ان کے آنکھ پہ آ گئے. اور ان کے سامنے ہمارے مسلمان عورتاں، وہ جو 10 تاریخ کو باہر نکلتے نا، یہ لوگ گاؤں پورا گھومتے رہتے، ان کو نیچے وہ کیا ہے بڑا تھالی
اس میں پانی لے کے بڑا اونی ڈال لے کے سر پہ ادب سے ٹھہرے تو یہ پورا گاؤں پہ بغیر چپل کے گھومتے ہوئے آ کے انہیں تھالی میں پیر رکھے تو اس کے پیران دھو کے وہ پانی اپنے اوپر ڈال لیتے. یہ جاہل قوم ہماری. ہمارے عورتیں روڈ پہ سو جاتے ہیں, انہیں آرا بولے تو سواریاں آتے ہیں, انہیں کھندل کے گئے تو ہماری بیماریاں شفا ہوتے بول کے. جادو رہے سو جنہ آئے سو جتنے بھی عورتیں ہیں سب کو لے کے جاتے راتوں میں ناچتے ہوئے دھپڑوں کے سامنے. کوئی کوڑے لے کے مار رہا, کوئی ان کے بالاں پکڑ کے کھینچ رہا, کوئی لٹا رہا, کوئی کھندل رہا, کوئی کتر رہا. اعوذ باللہ, کیا کیا کام کر رہے بھائی. تعزیہ, وہ جو گول تعزیہ بناتے نا, وہ کیا ہے تعزیہ؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ خبر ہے. گول جو بدوں سے, لکڑی کے بدوں سے بنا کے پیپراں چپکا کے جو رکھتے نا, اب وہ تعزیے کے سامنے ناریلاں لے کے جا کے فاتحہ دے کے بڑے ادب سے وہاں جھک کے سجدے کرتے, ناک رگڑتے. اللہ اکبر, یہ شرک نہیں ہے تو کیا ہے بھائی؟ تعزیہ اپنے ہاتھوں سے بنا کے, اور یہ بے نمازی, بے دین, یہ شرابی, ان لوگوں کے پیرام پڑھنا, ان کے سامنے جھکنا کتنا بڑا شرک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے, تو یہ بے نمازی, بے دین, یہ مشرک, یہ غیر مسلم بھی ان کے جسم پہ بھی آ جاتے ہیں, ان کے پیران جا کے پڑھ رہے. ہمارے مسلمانوں کہاں کا اسلام باقی رہا بولو؟ کہاں کے مسلمان رہے بولو یہ عمل کرنے والے؟ کیا کیا بتاؤں میں اس میں جو بدعتیاں, یہ جو بدعتیں ہوتی ہے, جو شرکی اعمال ہوتے ہیں, اس میں شیران بھی آتے ہیں. شیر, وہ شیر کا پورا سونگدل لے کے رہتا, انہیں شیر کے جیسا منڈی لگا لے کے انہیں شیر کے جیسا دیکھتا, لوگوں کے پیچھے بھاگتے رہتا, مارتے رہتا, کترتے رہتا. اعوذ باللہ. فاتحہ دینا وہاں پر جا کے بڑے ادب سے. یہ سب دھندے ہیں, یہ پیٹ کے دھندے ہیں. یہ پیٹ کے پجاریاں نکالے سو کاما ہے میرے بھائی. کون؟ وہ جو درگاہ والا رہتا, کون تو بھی متولی درگاہ کا مجاور جو رہتا, انہیں کیا کرتا, یہ دھندے شروع کر لیتا. باقی دنوں میں ایک دن بھی نماز نہیں, قرآن نہیں, ٹوپی نہیں, داڑھی نہیں, کچھ بھی نہیں. محرم آیا بولے تو سر کو دستی لپٹ لے کے, لنگی بن لے کے, وہ ودان پکڑ لے کے, وہ تعزیہ بٹھا لے کے وہاں بیٹھتا. گاؤں والے پورے آئے تو ان کے ناریاں لیتے ہوئے, پھوڑتے ہوئے, آدھا ٹکڑا اس کو, آدھا اس کے جیب میں, انہوں لائے سو پیسے لے لے کے انہیں جیب میں ڈال لیتا. فاتحہ دیتے ہوئے بڑا, اس کو کچھ بھی نہیں آتا, خالی الحمدللہ, قل هو اللہ, اللہم صلی علیہ پڑھ کے پھونک دیتا, ختم. جا جتنے بھی پیسے آئے, 5 دن کے پیسے, ہزاروں کا بزنس چلتا ہے ان لوگوں کا. یہ بزنس کے لیے کرے سو کاما ہے. یہ نہیں معلوم ہو کہ ہماری مسلمان قوم جا کے وہاں پر جاہل جھک رہی, وہاں پر جھک رہی. تو یہ جھکنا کوئی معمولی گناہ نہیں ہے. اس کو اسلام سے نکال دے رہا, اس کو مشرک بنا دے رہا, اس کو کافر بنا دے رہا. میرے بھائی, ایسی جہالت سے لوگوں کو بچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہنس کے چھوڑ دینا ہمارا کام نہیں ہے میرے بھائیوں, ان کو سمجھانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. ایک آخری بات بتا دیتا ہوں کیونکہ وقت ہو گیا. تو اصل میں کسی کے جسم پہ مولا علی آ سکتے ہیں, کسی کے جسم پہ حسن حسین آ سکتے ہیں, کسی کے جسم پہ خدا آ سکتا کیا؟ یاد رکھو, دلیل دے رہا ہوں, سورہ مومنون آیت نمبر 99 100. حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا. اللہ تعالیٰ کیا بول رہا؟ یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آنے لگتی ہے تو کہتا ہے, اے میرے پروردگار مجھے واپس لوٹا دے کہ اپنی چھوڑی ہوئی دنیا میں جا کر نیک اعمال کروں گا. جب انسان مر جاتا نا, مرتے وقت موت کے فرشتے کو دیکھ کے پکارتا, کہتے مرنے والا مردہ موت کے فرشتے کو دیکھ کے کیا بول کے, اللہ مجھے چھوڑ دے. اللہ کہیں کو چھوڑنا, جا کے کیا کرتا, لعلی اعمل صالحا, اللہ اب جا کے نماز پڑھتا ہوں, اللہ اب جا کے اچھے کام کرتا ہوں, اللہ اب جا کے قرآن پڑھتا ہوں, اللہ اتنے دن نہیں سمجھ میں آیا, اب سمجھ میں آیا, اب جا کے نیک بن جاتا ہوں, اچھے کام کرتا ہوں, نماز پڑھتا ہوں, قرآن پڑھتا ہوں, روزہ رکھتا ہوں. اللہ تعالیٰ بولیں گے کلا, ہرگز نہیں, اب نہیں جا سکتا. میرے بھائی, ایک روح نماز پڑھنے کے لیے واپس آتی بولے تو اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑ رہا. انہیں فاتحہ دیتا ہوں بولے تو آتا, انہیں محرم میں پنجے بٹھاتا ہوں بولے تو آتا, انہیں بریانی پکا کے, بغیرہ کھانا پکا کے, گھر والے فاتحہ دیے بولے تو جا کے کھا کے آنے کے واسطے آتی کسی کی روح. کسی کی روح بھی واپس نہیں آتی. ایک مرتبہ مر گئے, اس کی دنیا الگ. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ, اللہ تعالیٰ بول رہا ہے یہ برزخ کی زندگی ہے, جو مر گیا اس کی زندگی الگ, تم زندہ ہے تمہاری زندگی الگ. تم ادھر نہیں آ سکتے, وہ ادھر نہیں جا سکتے. اب
تو اس طرح یہ سواریوں کے نام پہ جو کچھ بھی کھیل تماشے ہو رہے یہ بدترین شرک ہے۔ کسی کے جسم پہ نہ مولا علی آ سکتے، نہ فاطمہ آ سکتے، نہ حسن حسین آ سکتے، کسی کے جسم پہ نہ شیر آ سکتا، کوئی طاقت آ سکتی، شیاطین ہیں، یہ شیطانوں کے کام ہے، یا نہیں تو ان کی بیماریاں ہیں۔ تو ان تمام بدعتوں سے بچنا اور بچانا یہ تمام چیزیں ہماری ذمہ داری ہے۔ اور اسی طرح بہت ساری جو بھی الگ الگ علاقوں میں الگ الگ جو بھی بدعتیں ہو رہے، میرے بھائیوں درد کے ساتھ ہمارے ہی مسلمان بھائی ہے بول کر ان کے اوپر محنت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو بہرحال امید کرتا ہوں کہ جو کچھ بھی اس مختصر وقت میں آپ لوگوں کے سامنے بتایا سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہم سب کو ان تمام شرکیہ اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جتنے بھی یہ لوگ آج ہمارے مسلمان یہ محرم کے نام پہ جتنے بھی شرکیہ اعمال کر رہے ان سب کو ہدایت دے دے، اللہ ہم سب کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی نصیب فرما، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ۔